دیگر قائدین، السلام علیکم۔ میں اپنی طرف سے اور متحدہ اپوزیشن کی طرف سے بیپ بلوچستان کے 4 MNAs کا متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دینا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہم ان ساتھیوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو انہوں نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا ہے اور یہ فیصلہ انہوں نے بطور ایک جماعت کے کیا ہے، ہم اس کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ بلوچستان اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں حکومت جو بنے گی، ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کی محرومیاں، ان کے مشکلات، ان کے مسائل کے لیے ہم صدقے دل کے ساتھ ان کے ساتھ کام کریں گے اور انشاءاللہ ان کو یقین دلاتے ہیں کہ اس وقت جو انہوں نے جوائنٹ اپوزیشن کا ساتھ دینے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم بلوچستان کے عوام کے مفاد میں اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہم بھرپور ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور ساتھ دیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور جناب صدر آصف علی زرداری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے فاضل دوستوں، السلام علیکم۔ یہ خالد بھائی کی بلوچستان کی مجھ پہ ادنا سفیر پہ بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے عزت دی، وہ میرے پاس آئے اور میں نے ان سے ڈائلاگ شروع کیا اور ان کو میں نے سمجھایا کہ پاکستان میں اگر بلوچستان کی خدمت کر سکتا ہے تو وہ ہم جو اپوزیشن میں اس وقت بیٹھے ہیں وہ خدمت کر سکتا ہے، اور وہ آپ کی قدر بھی جانتے ہیں، آپ کی دھرتی کی قدر بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بلوچستان ہے تو پاکستان ہے، اگر بلوچستان نہیں ہے تو پاکستان بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اس مقام پہ بلوچستان کی مجبوریوں کو اور ان کے لوگوں کو اس مقام پہ جا کے ہم ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک دفعہ دوبارہ جہاں سے سلسلہ ختم ہوا تھا وہاں سے شروع ہو۔ اور دوستوں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل نو کانفیڈنس کا موسم ہے اور انشاءاللہ بڑی جلدی ہم شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنائیں گے اور بلوچستان سے بھی منسٹرز لیں گے جو کہ آپ کی خدمت کریں گے۔ تھینک یو۔ جی مولانا صاحب آپ بات کر لیں۔ اب میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب گزارش کروں گا کہ وہ یہ لے لیں، چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جس مقصد کے لیے یہ تقریب اور یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اس حوالے سے جناب خالد بخشی صاحب اور بلوچستان سے قومی اسمبلی کے وہ اراکین جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریک میں متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے، ان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جہاں تک بلوچستان کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے
جن نیک خواہشات کا اظہار جناب میاں شہباز شریف صاحب نے اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے کیا، میں اس پر اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا پارلیمانی بیس یا خیبر پختونخوا صوبہ ہے یا بلوچستان ہے، اور جہاں خود بلوچستان کے براہ راست نمائندگان بلوچستان کی ترقی کے لیے فکر مند ہیں، ہم اس حوالے سے خود بلوچستان کی ترقی کے لیے مدعی ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور انشاءاللہ بلوچستان کی ترقی، بلوچستان کے وسائل پر بلوچستان کے عوام کا حق، اس کے لیے ہمیں قدم بقدم اپنے ساتھ پائیں گے، اور انشاءاللہ اس مقصد کو ہم حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ان کے اس فیصلے کو قبول فرمائے اور اس پاکستان کی بہتری کا سبب بنائے۔ بہت شکریہ۔ جی خالد مکسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑا اہم دن ہے اور یہ ایک بڑے سارا جو مرحلہ ہے ایک بڑی مشاورت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہمارے جو ممبران تھے ہمارے پارٹی کے ساتھ، علیم صاحب، ریکی صاحب، رینا عرفان صاحبہ، اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمارے لیے جو اس وقت یہ موقع ہے اور ایک متحدہ اپوزیشن پچھلے تجربات کے بعد ایک نئے ارادے کے ساتھ آئی ہے، تو اس لیے ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور ہم چاہتے تھے کہ اب ایک نئے انداز میں اس ملک کو سنبھالا جائے۔ بلوچستان خصوصاً 72 سال سے محرومی کا شکار ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پورے طریقے سے اس کا توجہ دی جائے اور اس کے معاملات کو حل کیے جائیں، مطلب لٹکا کے نہ رہیں۔ اور اسی بنیاد پہ ہم نے سوچا کہ ہم یہ ایک قدم اٹھاتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی ہم ٹیسٹ میں 3.5 سال ہم نے گزارے، ان کی گلا یا شکوہ کا ٹائم مناسب نہیں ہے، اور ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے انشاءاللہ، اللہ مالک ہے، ایک اچھی نیت سے کیا ہے، ہمارا اللہ مدد بھی کرے گا، ہمارا عام مناسب بھی ہے۔ شکریہ۔ ایک منٹ مینگل صاحب۔ میں مینگل صاحب سے کہوں گا۔ جی مینگل صاحب۔ ہم سوچ رہے تھے ہماری بلوچستان کی آواز وہاں سے نہیں آتی، ہماری تو یہاں بھی آپ لوگوں کو سنائی نہیں دیتی۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر جناب خالد مکسی صاحب کو اور ان کے جو نیشنل اسمبلی کے جو ممبران ہیں جنہوں نے آج اس اہم موقع پر اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، میں ان کو اپوزیشن کے اس کیمپ میں آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ موجودہ جو حکومت ہے اس میں بلوچستان کے ایشو کو ہم نے پہلے دن ہائی لائٹ کیا تھا، اور وہ آپ سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جس انداز میں ہمیں نظر انداز کیا گیا وہ بلوچستان کے مسائل پر توجہ دینے کے بجائے ہمارا جو ہے مذاق اڑایا گیا۔ میرے خیال میں آج بلوچستان عوامی پارٹی کے ممبران نے جس انداز میں آج اس بلوچستان کے ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن کی کیمپ میں شرکت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اب اپوزیشن نے جس مقصد کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ارادہ کیا تھا، دن بدن ہمیں اس مرحلے پر پہنچنے میں جو ہے ہمیں کامیابی نصیب ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جس طرح میں نے آج صبح بھی کہا تھا کہ تمام ہتھیار استعمال کیے گئے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جو ہے ڈیلے کیا جائے، لیکن جتنا بھی ڈیلے کیا جائے اس میں جو ہے
آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ اپوزیشن کی تعداد کم ہو رہی ہے اور حکومت کی تعداد میں جو ہے وہ مائنس کی طرف ہے. میں ایک بار پھر ان کو اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے اعزاز صاحب جی. ہلو. کیا تھا تو جو اس وقت ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی اس کے خلاف جو اقدام ہوا تھا آپ کیا اس کی مذمت کرتے ہیں آج بھی؟ اور دوسرا 3 موزز رہنما جو شہباز صاحب اور آصف زرداری صاحب اور جناب مولانا صاحب انڈاؤٹڈلی آپ نے موجودہ جو ہائبرڈ سسٹم ہے اس کو لایا ہے جس کو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے. کیا آپ تینوں حضرات اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ سیاستدانوں سے بہت زیادہ ہو گیا ہے, اس کو کم کر دیں اور پاکستان کے اندر ڈیموکریسی مضبوط ہو؟ کیا اس کو انشور کرے گا؟ تھینک یو. بلاول صاحب آپ کو بہت شکریہ ایاز صاحب. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ جو جدوجہد ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا بحالی, پاکستان میں سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنے کا جو جدوجہد ہے یہ ایک دن کا جدوجہد نہیں ہو سکتا. ہم تو 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں, آگے بھی لڑتے رہیں گے. جو آج قدم اٹھایا گیا ہے یونائٹڈ اپوزیشن سے, یہ ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے کیا. اور جو پاکستان کی تاریخ ہے, جو پاکستان کا ماضی ہے, کبھی اس جمہوری انداز میں کسی رجیم کو چیلنج نہیں کیا گیا اور ہم نے کوئی وہ آپشن نہیں اپنایا جو غیر جمہوری ہو. ہم عدم اعتماد میں یقین رکھتے ہیں, جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں اور ہم سلام پیش کرتے ہیں مقصی صاحب کو, اس کی جماعت کو, ایم این ایز کو. کل بگٹی صاحب نے بھی ہمارے ساتھ دیا. بلوچستان کے عوام ہمیشہ سے سب سے بہادر, سب سے محب وطن رہے ہیں اور مل کے انشاءاللہ تعالی جن ایشوز کا آپ نے ذکر کیا ان کا بھی ہم مقابلہ کریں گے اور جو پاکستان کے باقی مسائل ہیں ان کا بھی ہم مل کے مقابلہ کریں گے. جی مدید صاحب 1 منٹ. اکرم صاحب 1 منٹ. مدید صاحب سوال کر آپ کے پاس بیٹھ گیا. جی السلام علیکم. یہ کل عمران خان صاحب نے بہت بڑا انکشاف اپنی تقریر کے اینڈ میں کیا اور اس کے لیے میں زرداری صاحب سے, شہباز صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان سے پوچھنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ غیر ملکی طاقتیں پاکستان کی سیاست کے اندر سرگرم ہیں, ان کی حکومت غیر ملکی فنڈنگ کے ساتھ ہٹائی جا رہی ہے جس میں لوکل کریکٹرز شامل ہیں. تو ان کا اشارہ واضح طور پر اپوزیشن رہنماؤں کی طرف تھا کہ یہ غیر ملکی فنڈنگ اور غیر ملکی ہاتھ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو آج آپ بتا دیجئے کہ کیا اپوزیشن کسی غیر ملکی طاقت کے ساتھ ان ٹچ ہے؟ خان صاحب کے کلیم پر آپ کیسے کامنٹ کرتے ہیں؟ تھینک یو. شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. یہ سوال کرتے وقت غیر ملکی مداخلت, جو فورن فنڈنگ ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ فورن فنڈنگ پاکستان کے قوانین کے مطابق جہاں جہاں لمیٹیشن ہے اور ممنوع ہے اس کی سریحاً خلاف ورزی کی گئی. ایک دوسرا, عمران خان سے ہمارے اختلافات ہیں اور یہ ہماری جمہوری جنگ ہے ان کے خلاف, لیکن اگر واقعی کہیں غیر ملکی مداخلت ہوئی ہے, اگر غیر ملکی مداخلت پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے تو آئیں, میں چیلنج کرتا ہوں, پارلیمان میں آئیں, وہ لیٹر لے کے آئیں, دکھائیں پوری پارلیمان کو, پوری قوم کو دکھائیں. اگر واقعی وہ ثبوت دیں گے کہ یہ مداخلت ہے غیر ملکی, پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کے وقار کے خلاف ہے, تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور اگر یہ وہی جھوٹا لیٹر ہے جس طرح انہوں نے 27 ارب روپے کی کرپشن جاوید صادق کہ جناب میرا فرنٹ مین ہے اور اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں, وہ لیٹر کا لیٹر ہے, اسی طرح کا یہ کاغذ ہے. اور اگر واقعی اس میں سچائی ہے تو پارلیمان میں آئیں, پوری پارلیمان کو اعتماد میں لیں, ہم اس کے اوپر بات کریں گے.
مولانا فضل رمضان سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی مولانا صاحب. میں درج کرنا چاہتا ہوں یہ ڈبکیاں کھاتی ہوئی کشتی ہے اور ہم ان کو تنکے کا سہارا چاہیے. مفروضوں کی بنیاد پر اپوزیشن کے بارے میں اس قسم کا تعصب، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالت نزا میں اللہ تعالیٰ کلمہ بھی قبول نہیں کرتا. تو حالت نزا میں اس قسم کی باتیں، بھیگی ہوئی کی باتیں، یہ اب کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. ہم تعارف دنیا میں یہی رکھتے ہیں، ہماری شناخت دنیا میں یہی ہے کہ اینٹی استعمار، عالمی قوتوں کی مداخلت کے خلاف ساری زندگی ہمارا یہ کارڈ نہیں ہے، یہ کاز ہے. اب مشکل یہ ہے کہ جن آقاؤں نے اپنے ایجنڈے کے لیے ان کو پاکستان بھیجا تھا، پاکستان پر حکمرانی کے لیے اس کو باقاعدہ تیار کیا تھا، اس کے لیے این جی اوز نے 15-20 سال تک مسلسل محنتیں کی، ان پر انویسٹمنٹ کی. اب جب وہ اپنے آقاؤں کے مقاصد پورے نہیں کر سکا، اور جیسے قرآن کہتا ہے وَكَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، کہ اپنے آقا کے اوپر بعض غلام بوجھ بن جاتے ہیں، جدھر جاتے ہیں کوئی خیر کا کام لے کر نہیں آتے، ناکامیاں ہیں ناکامی لے کر آتے ہیں. یہ اب ان آقاؤں کا اس طرح کا ایک غلام بن گیا جو خود آقاؤں پر بوجھ ہے. اس کا ذمہ دار ہمیں نہ ٹھہرائے، اپنی نااہلی، اپنی نالائقی، اپنی کارکردگی کا جائزہ لے. جس طرح قوم کی نظروں میں گر چکا ہے، بین الاقوامی برادری کی نظر میں بھی گر چکا ہے، اور اپنے آقاؤں کی نظر میں بھی گر چکا ہے. اپنی ناکامی کو روئے. ایک نااہل انسان کو پاکستان پر حکمرانی کے لیے تیار کرنا، یہ امریکہ کی بھی حماقت تھی، یورپ کی بھی حماقت تھی، اسرائیل کی اور موساد کی بھی حماقت تھی، اور راہ کی بھی حماقت تھی. جی مطیع اللہ جان صاحب. بہت شکریہ. خالد نقشی صاحب آپ سے سوال ہے. مطیع اللہ جان جی، آپ نے تقریباً 4 سال پہلے نواز شریف کی حکومت کس کے کہنے پہ گرائی تھی؟ کیا آپ کو افسوس ہے اس واقعے کا؟ کوئی سنجیدہ سوال بھی کیا کرو نا. جی نادر قربانی تم صاحب. نے یہ کہا تھا اور تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا. آپ کو 1 منٹ ذرا میں جواب دوں گا. آپ کو یہ جو سوال کرنا ہے کس کے کہنے پہ، یہ کیوں آپ فوج کا نام نہیں لے لیتے ڈر کے؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ بولے نا کہ آپ نے کیا فوج کے کہنے پہ کی تھی. بھائی اگر چلو میں نے کی تھی تو کیا ہے، کی تھی میں نے، کوئی ہے اس میں گناہ؟ کوئی انڈیا کی فوج کے کہنے پہ کی تھی میں نے. اب ڈائریکٹ ان باتوں پہ سوال ٹیڑھے نہ کیا کریں. آج جو مقصد ہے، آپ لوگ ٹیڑھے سوال کریں گے تو ٹیڑھا جواب آئے گا. بھائی جی ناصر نادر نادر صاحب سوال کر رہے ہیں. جی نادر صاحب. ابھی رابطہ جاری ہے، ابھی رابطہ جاری ہے. نادر بھائی مجھ سے سوال کر رہا ہے، بٹ نادر آپ تو شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے جب مارچ 8 کو عدم اعتماد جمع کیا، تب سے ہمارا نمبر مکمل ہے، اور ہم ضرور اتحادیوں سے بھی رابطے میں تھے اور ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں ہے کہ ہم یہ کام اکیلا نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ کام اتحادیوں کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آگے جا کے جو ریفارمز ہونا ہے، جو الیکٹورل ریفارمز ہونا ہے، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں بیٹھ کے تو یہ ساری چیزیں نہیں طے کر سکتے. ہم نے مل کے کنسنسس کے ساتھ یہ مسائل کا سامنا کرنا ہے. اور جو آج بلوچستان عوامی پارٹی نے فیصلہ لیا، یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے، اور میں اس لیے ان کا اس فیصلہ کا اس بات کی تعریف کرتا ہوں کہ سیاست تو چلتا رہتا ہے، اور سیاسی اختلافات کبھی ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے ہیں، کبھی ہم کامن گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی، خاص طور کوئی سیاستدان اپنا زبان پہ قائم نہیں رہے گا، میرے کو آپ کے پاس جتنا بھی احساسہ، جتنا بھی پیسہ، جتنا بھی طاقت،
ये है कि कोई मुज़ाकरात की गुंजाइश रखे। तो मैं सलाम पेश करता हूँ मुज़ाकरात की कि गुंजाइश जिन्होंने हमें ज़बान दी। मक्सी साहब ने जब ज़बान दिया तो आज आपके सामने अपना ज़बान में खड़ा। बुख्ती साहब ने ज़बान दिया तो कल बुख्ती साहब ने आपके सामने अपना ज़बान में खड़ा होकर ऐलान किया। मुझे बाकी जमातों का अभी तक उनके ऐलानात उनकी मर्जी के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला वो मुनासिब मौके पे करेंगे। हम अपने नंबर्स अपना तादाद जो है वो पूरा है। अब हम एक्स्ट्रा में जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा तादाद बढ़ता है। मौलाना साहब रिप्लाई कर रहे हैं। एक बात ज़रा मेरे एक गुजारिश सुन लीजिए। रिप्लाई कर रहे हैं। मेरी गुजारिश सुन लें। देखिए, एक बात मैं याद करना चाहता हूँ। आप लोगों ने काफ लीग के फैसले का हवाला दिया है। अभी भी उनके साथ बातचीत जारी रखने की गुंजाइश मौजूद है, उससे हम बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन इतना बता दूँ कि जहाँ उनके पास 7 की तादाद थी और बाप के साथ 5 की तादाद थी, अब बाप की तादाद तकरीबन 7 हो गई है, उनकी तादाद 5 हो गई। जी थैंक यू सर, थैंक यू आपसे। जी मैं आखिर में जनाब एक जी बलूचिस्तान वालों को सवाल लेने दें। आज तक आपने जो है वो तस्लीम नहीं किया। मौलाना साहब ने भी जब भी बीएपी की बात हुई तो उन्होंने कहा ये सेलेक्टर्स की पार्टी है। तो आज वही बीएपी के अरकान जो है वो आपके साथ बैठे, इस पर क्या कहेंगे? इसका मैं जवाब दूंगा सर, पहले मैं दूं फिर मक्सी साहब मैं अगर इनको अपना हमारे बारे में बात की ना तो जी बात सुने। मैं पहले आपको अपना आपने मेरा नाम लिया ना तो चलो सफाई पेश करेंगे अपनी। हमें देखें तस्लीम ना करना इख्तलाफात की बुनियाद पे ना नहीं किया होगा, मगर ये बार बार मैं आपको सबको अर्ज़ करता हूँ। देखें आप मेरे भाई हैं, ये आपका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, पाकिस्तान की फ़ौज भी हमारी है। तारीख में जाएंगे, हालात को आप देखेंगे, फिर तो बहुत अजीब हालात गुजरे हैं। उन चीज़ों को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको एक अच्छा माहौल मिला है। जब वो साइड पे हैं उनको साइड पे भी आप लोग नहीं माफ़ करते, जब वो मुदाखलत करते भी आप उनको माफ़ नहीं करते। तो मेरे आप सबसे अर्ज़ है कि थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दें। किसने बनाया किसने किया, आप ये दें कि मुल्क के हालात कैसे हैं, मुल्क के हालात ठीक कैसे होंगे। अगर फ़ौज ने उतारा या फ़ौज ने लेकर आए, कैसे मुल्क के हालात ठीक होंगे? आपको ये सवाल अगर आपको अगर जवाब मिल जाए चलो फ़ौज लेकर आई है, फ़ौज उतार दी है, आपके दिल खुश हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। प्लीज़ सवाल वो करें जो वहाँ मकसद हो और आगे चलने की बात करें। जी बहुत शुक्रिया। मैं जी अख्तर मेंगल दे दो जवाब। मेंगल साहब सर एक मेंगल साहब आप जी चलो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये भी तो कभी एक पेज पे नहीं थे। आज जब सब एक पेज पर आए हैं, एक पेज पर हमें लाने वाले सवाल हैं और उनको दुआएं दो जो हमें दिल पर बनाती है। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी और बहुत शुक्रिया आपका। जी जी ऐसे मुनासिब है। शहबाज शरीफ साहब आपकी हुकूमत कितनी मुद्दत रहेगी?